عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کے ہوئی تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام ان کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام بہت ہی پاک عورت تھی۔ وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی سے شادی نہیں کی دنیا میں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ کوئی غلط کام کیا۔ انہیں اپنے گھر میں کسی کے مرد کے آنے کی موجودگی محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو پایا کہ ایک فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تمہیں اولاد پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا ان کی تو شادی نہیں ہوئی۔ اس فرشتے نے جواب دیا یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد انہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بی بی مریم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹی تو لوگوں نے ان سے بہت سوال پوچھے ان کی اولاد کے بارے میں اور ان کے بچے کے بارے میں۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کا جواب دیا، جب وہ پیدا ہی ہوئے تھے انہیں سارے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ انہوں نے اپنی ماں کی پاکی کو بیان کیا، اللہ کا حق بتایا اور خود کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے 5 نبیوں میں سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے، جس میں سے انہوں نے ایک بار مٹی سے ایک پرندہ بنا دیا اور اس میں جان ڈال دی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور دوسری بار انہوں نے کوڑی کو ٹھیک کر دیا، اور تیسری بار انہوں نے اندھے کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ نے انہیں اور بھی معجزات عطا کیے تھے۔ وہ سارے معجزات وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی حق بات بتاتے، ایک صحیح سچے راستے پر چلنے کے لیے بولتے، اور لوگ ان کی اس بات سے کافی زیادہ متاثر ہوتے۔ بڑے بڑے یہودیوں کے عالموں کو یہ بات بری لگنے لگی، کیونکہ وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی غلط باتیں پھیلا دیتے۔ یہاں تک عالموں کو اتنا برا لگا، سارے یہودی عالموں نے مل کر اپنے یہودیوں کے بادشاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ بادشاہ ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے اور وہ پیغمبر نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو جائیں گے۔